ہسٹری آئی کے معزز دوستو، میں ہوں فہیم جلال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ چند مہینوں سے بھارت سے چند ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تصاویر دجال کی ہیں اور یہ کہ دجال پیدا ہو گیا ہے۔ کیا واقعہ ہی دجال بھارت میں پیدا ہوگا اور ان تصاویر کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بھارت سے آنے والی ان تصاویر کی حقیقت بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام نے دجال کی آمد کی کون کون سی نشانیاں بتلائی ہیں کہ جن سے دجال کی پہچان ہو سکتی ہے۔ دوستو، دجال ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و احادیث میں بھی ملتا ہے اور روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ دنیا میں ظاہر ہونے والی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی احادیث میں کافی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، وہیں اللہ نے دجال کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ دجال کیسا ہوگا اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہوں گی۔ دراصل دجال کو جھوٹا مسیح یا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ساتھ دنیا میں تباہی لائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی کئی نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تباہی پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کے فتنوں کی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ معزز دوستو، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر نہنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کیا فے رے لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلے کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں اوبر پڑیں گی اور درختوں پر پھل بھی آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اسبات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں نمودار ہوں گے، جسے دیکھنے کے بعد بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں جائے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور یہودی امت مسلمہ کی بغض میں اس کی پشت پناہی کریں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا، لیکن وہاں فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے وہاں گھس نہ پائے گا۔ پھر نامراد اور ذلیل ہو کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ فرشتے کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں عجیب گزری، لہٰذا ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا، مگر چند اشخاص آڑے آ کر یہ کہنے لگے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کی اجازت کے بغیر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کی دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے
کہ میں نے پہچان لیا، تو ہی وہ دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال یہ بات سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اسے قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کر لو گے؟ دجالی گروپ کہے گا ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارا یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ادھر وہ بزرگ حکم الہی سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ دجال ملعون تم ہو۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ ان کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی ہی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، جبکہ بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے دجال سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادوں اور افرادی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا پہ اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا، اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ معزز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شورۂ آفاق مسجد جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کے منظم بنانے کے ساتھ ساتھ امام مہدی اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور حالات یہ ہوں گے کہ شجر و حجر آوازیں لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا سے بہتر ہوگا۔ ناظرین گرامی، گزشتہ چند مہینوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک آنکھ والے بچے کے پیدا ہونے کی خبر نے تہلکہ مچا رکھا تھا، جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ بھارت میں پیدا ہوا ہے، اور بعض کم علم افراد کی جانب سے اسے حقیقی دجال کہا جا رہا تھا، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ دجال ایک فتنہ ہے جو کہ صدیوں سے موجود ہے، مگر اس کے ظہور ابھی باقی ہے، اور یہ کوئی بچہ نہیں ہے جس کی پیدائش ہوگی۔ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تصاویر 2013 کی ہیں، جنہیں پھر سے پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ تصاویر کمپیوٹرائز سافٹ ویئر کی مدد سے تیار کی گئی ہیں۔ جی تو ہسٹری ہے کہ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔